ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور قریب آیا سچا وعدہ تو جبھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی کہ ہائے بربادی ہے، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ پچھلی آیات میں یاجوج ماجوج کے نکلنے کا تذکرہ ہوا تھا، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ قیامت سے قریب ہوگا۔ اب یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ قیامت جو ہے وہ قریب آ چکی ہے۔ یہاں پہ جو فرمایا گیا قریب آیا سچا وعدہ، سچے وعدے سے مراد ہے قیامت، یعنی قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور پچھلی آیتوں سے ایک تعلق یہ بھی ہے کہ پچھلی آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ کافر اس دنیا میں پھر آنے کی تمنا رکھتے ہیں لیکن دوبارہ آ نہیں سکیں گے، بلکہ ان کو تو جہنم کا ایندھن بن کر کے جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ سچا وعدہ قریب آ گیا، تبھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی۔ قیامت ایک نہ ایک دن تو آنی ہی ہے۔ دنیا یہ دارالعمل ہے اور دارالجزا یہ آگے ہے۔ بندہ یہاں پہ جو عمل کرتا ہے اچھا اور برا، اس کی سزا اور جزا یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ قیامت چونکہ یہ کفار قیامت کو دور سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انہم یرونہم بعیدا ونراہ قریبا۔ کافر قیامت کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کافر قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ماننے کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو بہت لمبی زندگی گزارنا ہے، ابھی کہاں قیامت ہے۔ تو وہ دور سمجھ رہے ہیں، اور بندہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ ہم سے بڑی قریب ہے۔ اصل میں ان کے اعمال اتنے زیادہ برے ہیں کہ قیامت کا تصور ہی ان کو دہلانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ان کے برے کرتوت، برے اعمال کی جو سزا ہے انہیں قیامت میں دی جائے گی، اور ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ مجرم آدمی یہی چاہتا ہے کہ میری سزا کا وقت قریب نہ آئے، اس لیے وہ قیامت کو بڑا دور سمجھتے ہیں۔ اور قیامت کو یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ قریب آ گئی، زندگی چاہے کتنی بھی لمبی ہو جائے، 50 60 سال 70 سال 100 سال تک آدمی چلا جائے، آخر تو مرے گا ایک نہ ایک دن، تو یہ کوئی زیادہ لمبا زمانہ نہیں ہے۔ اور قیامت جب قریب آئے گی اور قیامت کا سچا وعدہ جب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک جب کوئی سخت چیز نگاہوں کے سامنے آتی ہے، ہولناک چیز، ڈراؤنی چیز، تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا جب وعدہ آئے گا تو کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی دنیا کے جب عام ہولناکیوں کا یہ عالم ہے تو پھر قیامت کی ہولناکی اور اتنی سخت ہولناکی اس وقت نگاہوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ سورہ انبیاء بھی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد میں جو سورہ آئے گی اس میں پورا نقشہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے میدان میں کیا نقشہ بنے گا اور کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ تو کافروں کا یہ عالم ہوگا کہ آج تو وہ انکار کر رہے ہیں، لیکن جب قیامت کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور اس وقت ان کا حال کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے خرابی ہے ہماری، قد كنا فی غفلۃ من هذا بل كنا ظالمین، ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔
یعنی اس وقت وہ پچھتائیں گے، زبان ان کی بند ہو جائے گی، افسوس کرتے ہوں گے، اور پھر وہی حال ہوگا کہ اب پچھتائے ہوت کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اب پچھتانے کا کوئی معنی باقی نہیں رہ گیا۔ اگر آپ اس کو معمولی طور پر دنیا کی مثال میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص اگر کوئی کالج میں پڑھتا ہے بچہ اور سال بھر تک گھومتا رہتا ہے اور پھر امتحان کے اندر ناکام ہو جاتا ہے، تو وہ تو پہلے ہی ڈرتا ہے کہ رزلٹ جلدی نہ نکلے تو اچھا ہے، جلدی نہ نکلے تو اچھا ہے، اور جب پھر اس کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو کتنے اخبارات کے اندر ایسی خبریں شائع ہوتی ہیں کہ فیل ہونے کی وجہ سے بچے نے خودکشی کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ تو یہ سب کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ رنج، الم اور خوف اور حسرت اور ندامت کی وجہ سے بچہ ایسا قدم اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ دنیا کا کیا امتحان اور کیا اس کا رزلٹ اور کیا فیل ہونا، آخرت کا جو ہولناک منظر ہوگا اس کی اس کے ساتھ تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ تو اب جب دنیا کا معمولی خوف زدہ اور حسرت زدہ شخص جب ایسی حسرتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کافر کی ہولناکی اور پھر اس کی حسرت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہے گا یا ویلنا، ہائے ہمارے لیے خرابی ہے۔ پھر وہ افسوس سے کس کیفیت سے دوچار ہوگا اس کو زبان سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایسی کیفیت ہوگی کہ اس کو بیان کرنا جو ہے وہ لفظوں سے تعبیر کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ بس وہ کہے گا کہ ہم اس سے غفلت میں تھے، یعنی کاش ہم پہلے مان گئے ہوتے اور پہلے ہم جو ہے وہ رائے راست پہ آ گئے ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوا ہوتا۔ اور پھر ان کی حسرت کے اندر اضافہ دیکھیے کتنا ان کی حسرتوں میں اضافہ ہوگا۔ ان سے کیا کہا جائے گا؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہے۔ انتم لہا واردون، تمہیں اس میں جانا ہے۔ یعنی آدمی کو مشکل وقت کے اندر جس سے امید ہوتی ہے اگر وہی ساتھ چھوڑ جائے تو آدمی کو کتنا افسوس ہوتا ہے، لیکن وہاں تو حال یہ ہوگا کہ ساتھ چھوڑنا نہیں بلکہ جہنم میں ان کے جھوٹے خدا ان کے ساتھ میں جائیں گے۔ ان کی کتنی ذلت ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی کہ وہ جہنم میں اپنے جھوٹے خداؤں کو دیکھیں گے، اور جب ان کو جلتا ہوا دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا کہ ہم ان کو پوچھتے تھے، ہم انہیں خدا سمجھتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ ہمارے کام آئیں گے، اور بہت سارے کافر یہ تصور رکھتے تھے کہ اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ کافر یہ بت ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروائیں گے، ہماری بخشش کروائیں گے۔ اب وہ خود ہی جہنم میں ان کے ساتھ میں جب جل رہے ہوں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ اچھا، پھر ان کے جھوٹے خداؤں کی مذمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر یہ خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یعنی تم ان کو خدا کہہ رہے ہو اور ان کو اپنا معبود مان رہے ہو، خدا تو وہ ہے جو سب کچھ پیدا کرتا ہے، قیامت کے دن کا بھی مالک وہی ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو خود ہی جہنم میں تمہارے ساتھ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور پھر ڈالنے کے بعد میں ایسا نہیں کہ نکلنے کی کوئی راہ ان کے لیے بچ جائے، ان کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں بچنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ان کو جہنم کی آگ کے اندر جلنا ہے۔ اور پھر ان کے جلنے کی کیفیت اور ان کی حسرت و ندامت کو آگے بیان فرمایا، لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہ اس میں زفیر، یہ گدھے کی آواز کو کہا جاتا ہے، اس میں رینکیں گے، یعنی گدھا جیسے آواز نکالتا ویسے آواز نکالیں گے، اور وہ اس میں کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو گدھوں کی طرح چلائیں گے اور کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ خوف دہشت سے ان کی کیفیت ایسے ہو جائے گی کہ ان کو نہ تو کچھ دکھائی دے گا اور نہ ان کو کچھ سنائی دے گا۔ بڑی عجیب کیفیت سے یہ لوگ دوچار ہوں گے۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ابو جہل اور بہت سارے سرداران مکہ
کعبے میں جو ان کے بت ہیں ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یعنی تم اور تمہارے جھوٹے خدا سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جب آپ نے تلاوت کی تو سردار مکہ نے جواب دینا چاہا، لیکن اس کا جواب کیا دیتے؟ اب ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، لاجواب ہو کر کے وہ چپ رہ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ان کفار کے پاس میں ان کا ایک بڑا سردار آیا، عبداللہ ابن زبعرہ، یہ ان کا بہت بڑا سردار تھا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ابھی ابھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے تھے اور وہ بتا کے گئے کہ تم بھی جہنم میں جاؤ گے اور تمہارے بت بھی جہنم میں جائیں گے، اور ہم کوئی جواب ہی نہیں دے سکے، ہم سے کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا۔ تو عبداللہ ابن زبعرہ یا زبارہ اس نے کہا کہ اگر میں ہوتا نا تو ایک دم ایسا جواب دیتا کہ وہ لاجواب ہو جاتے۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر عبداللہ ابن زبارہ کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ تم بھی جہنم میں جاؤ گے، اور جن کو بھی خدا کے سوا پوجا جاتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں، سب جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عرب کا ایک قبیلہ ہے بنی ملح، وہ فرشتوں کو پوجتا ہے، تو کیا حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے بھی جہنم میں جائیں گے؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی دلیل دے دی ہے، اب یہ لاجواب ہو جائیں گے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جہنم میں جائیں گے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ایسا کہیں، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو ان کی بات غلط ہو جائے گی کہ خدا کے سوا جس کو بھی پوجا جاتا ہے وہ سب جہنم میں جاتے ہیں۔ تو جب اس نے اس طرح کا اعتراض کیا اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں بہت بڑی بات کہہ دیا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلی آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ لا یسمعون حسیسها، وہ جہنم کے اندر ہلکی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، وہ من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر کے بتا دیا کہ یہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ اور دیگر ملائکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو ان کو بتا دو کہ ان سے تو اللہ نے پہلے ہی بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے دور رکھے گا۔ جہنم میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جہنم کی ہلکی آواز بھی ان کو نہیں آئے گی۔ یہ تو جنت کے اندر اپنی من چاہی چیزوں کو حاصل کریں گے، جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان آیات کریمہ کو ان کو سنایا عبداللہ ابن زبارہ کو، تو چپ چاپ ہو گیا، اس کا کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا، اور وہ اپنا سا منہ لے کر کے رہ گیا۔ تو اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ وہابیہ وغیرہ جب ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں، آپ گمراہوں کی جو تفسیریں ہیں ان کی تفسیروں کو اٹھا کر کے دیکھیں، وہ جب ان آیات کی تفسیریں کرتے ہیں تو اتنی بکواس کر جاتے ہیں کہ ایک سچا سنی صحیح العقیدہ مسلمان اپنے کانوں سے ان کو سننا گوارا بھی نہیں کرے گا۔ علماء کرام نے جو یہ فرمایا نا کہ بد مذہبوں کی بظاہر جو دینی باتیں ہیں ان کو بھی مت سنو، اس کی وجہ یہی ہے وہ پڑھتے ہیں قرآن لیکن معنی ایسا بتاتے ہیں کہ آدمی بے ایمان ہو کر کے رہ جائے۔ جیسے میں نے کئی گمراہوں کی تفسیریں یہاں پر دیکھی، تو جب ان آیاتوں کی وہ تفسیر کرنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ جیسے سنی غوث پاک کو پکارتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے مدد طلب کرتے ہیں، اور دیگر اولیاء اعظام کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، اور ان کو جو ہے اپنا پیشوا مانتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمارے کام آئیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بھی وہ نام لے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ تم اور جس کی بھی تم پوجا کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ معاذ اللہ وہ یہ کہہ کر کے سنیوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ تم ان اللہ والوں کو جو اپنا مددگار سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سب جہنم کا ایندھن بننے والے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس طریقے سے وہ ایسے مقام کے اوپر بکواس کر جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ جنت کے اندر اپنی من چاہی خواہشوں کو پورا کریں گے۔ دنیا کے اندر آدمی یہ چاہتا ہے
کہ میں بڑے آرام سے رہوں، امن و سلامتی کے ساتھ میں رہوں، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن سچا امان اور سچا جو ہے وہ صحیح طریقے سے اگر امن ملے گا تو صرف جنت ہی کے اندر میسر آئے گا۔ اسی لیے تو جنت کا ایک نام ہے دار السلام، امن کا گھر ہے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ سارا امن و امان جنت کے اندر ہے۔ دنیا میں تم امن و امان چاہتے ہو تو پھر جو ہے وہ جنت میں جانے والے کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر دار الامان کے اندر رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ جب جنت میں جائے گا، فرشتے جب اس کا استقبال کریں گے نا تو سلام سلام کہیں گے اس کو، یعنی سلامتی کی بشارتیں اس کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر انہی باتوں کو بیان فرمایا گیا۔ اور آگے جو ارشاد فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان سے کیا کہیں گے؟ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ بڑی گھبراہٹ سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام نے یہاں پہ بڑی گھبراہٹ کا معنی بیان کیا ہے، دوسرا جو سور آخری سور پھونکا جائے گا آخرت کے لیے وہ مراد ہے۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے جس پر وہ قیامت کے دن بیٹھیں گے اور فزع اکبر یعنی جو بڑی گھبراہٹ ہے اس سے وہ امن میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اپنے پیاروں کو قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے امن و امان میں، کافر تو ان کے دل تو حلقوں کو آ چکے ہوں گے، ان کی آنکھیں پترا گئی ہوں گی، ان کے چہروں کے رنگ بدل جائیں گے، لیکن اللہ کے محبوبین کا یہ حال ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اندھیروں میں مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، یعنی رات میں صبح کے وقت فجر میں نماز کے لیے آتے ہیں، قیامت کے دن نور کے ممبروں کی ان کو بشارت دے دو، لوگ گھبرائیں گے اور وہ نہیں گھبرائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو فزع اکبر سے امن و امان عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے، جس دن اللہ کے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے، لوگ گھبرائیں گے لیکن ان کو گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن کون نہیں گھبرا جائے، نفسی نفسی پکار اٹھیں گے لوگ، ایسی سخت جو ہے گھبراہٹ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو امن و امان عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، مٹی کے ٹیلوں پہ نہیں، مشک و عنبر کے جو ٹیلے ہیں ان مشک کے ٹیلوں پہ اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائے گا، اور وہ الفزع الاکبر بڑی گھبراہٹ سے دہشت زدہ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو امن میں رکھے گا۔ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک تو وہ شخص ہے جو لوگوں کا امام ہو اور لوگ اس سے راضی ہوں، دوسرا وہ شخص جو ہر دن اور رات میں اذان دیتا ہے، اور تیسرا وہ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے۔ یعنی یہ 3 وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امن و امان عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ میں جو یہ فرمایا گیا فرشتے استقبال کریں گے، کب استقبال کریں گے؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب قبروں سے وہ نکلیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازوں پر فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک طرف کافروں کے لیے حسرت اور ان کی رسوائی کو بیان کیا گیا، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں عطا فرمائی گئیں۔